السلام علیکم. پروگرام سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ میں ہوں عروسہ چودھری اور سب سے پہلے پاکستان میں بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاک فوج کی جانب سے اور بلوچستان پولیس کی جانب سے ایک دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کا آغاز کیا گیا. آپریشن شعبان اس کا نام رکھا گیا. 5 جولائی سے اس آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اور کوئٹہ کے جو پہاڑی علاقہ ہے شعبان، یہاں سے اس آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن اب اس آپریشن کا دائرہ کار جو ہے وہ کافی حد تک وسیع کر دیا گیا ہے اور بلوچستان کے اور مختلف علاقے ایسے ہیں جن کو اس آپریشن میں انوالو کیا جا رہا ہے اور انکلوڈ کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس آپریشن کو ایکسپینڈ کیا جائے. اور اب تک کی اگر اس کی کارروائیوں کے اوپر بات کی جائے تو اب تک 114 کے قریب جو دہشت گرد ہے انہیں ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ بہت ساری جو نقصان ہے دہشت گرد کے ٹھکانوں کو وہ بھی پہنچایا گیا. ایک بڑا اہم آپریشن ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مختلف آپریشنز کیے جاتے رہے ہیں اور بڑے کامیاب آپریشنز کیے جاتے رہے، لیکن بلوچستان میں ہونے والے آپریشنز میں یہ ایک بڑا آپریشن ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار موجود ہیں. شیخ آفتاب حنیف صاحب، سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر، ایک بڑا آپریشن ہے. اگر ہم بات کریں مختلف آپریشنز جو ماضی میں کیے جاتے رہے ہیں اور خاص طور پر جو بھی انڈیا کے خلاف ہم نے آپریشن کیا، اس کے بعد جو یہ آپریشن ایک بڑا آپریشن ہے جس میں بلوچستان میں ہونے والی کارروائیوں کے اوپر بات کی جا رہی. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، یہ آپریشن جو ہے یہ فتنۃ الخوارج یا فتنۃ الہندوستان کے خلاف جو کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی بقا کا آپریشن. بالکل. ہمیں جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اور جتنی پراکسیز ان کی یہاں پہ کام کر رہی ہے، اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ ہم اس کو ایک وسیع پیمانے پہ اس کے خلاف آپریشن کریں. اور ان لوگوں کو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ بلوچستان میں سارا پہاڑی علاقہ، جی آبادیاں ہیں نہیں، تھوڑے تو چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں. ان کے چھپنے کی بہت سی جگہ ہیں. ان کو بہت سپیئر کیا جا رہا تھا. جی. ان کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہتھیار پھینک دو، واپس آ جاؤ، زندگی میں واپس آ جاؤ. یہ لوگ باز نہیں آئے کیونکہ یہ ان کے پیچھے جو پیسہ کار فرما ہے، ان کے پیچھے جو ہدایات ہیں وہ نہ صرف انڈیا کی ہیں بلکہ اسرائیل کی بھی ہیں اور UAE کی بھی ہے. میں برمن یہ کہہ رہا ہوں. اچھا. اور یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ آپریشن کیا جائے. ہمارے ملٹری جو فورسز ہیں، عام فورسز ہیں، اس میں پولیس بھی شامل ہے، وہ لگے ہوئے ہیں. اور 114 جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابھی تک وہ ان کو ڈھونڈ کے، یہ تو ڈھونڈ کے نکالا جائے گا، ان کو مارا جائے گا. بالکل. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ صرف دہشت گردی کے خلاف جو محاصرہ ہے وہ بھی کیا جائے، اس کے علاوہ جو وہ لوگ جو صرف حملہ آور نہیں ہے بلکہ جو ان کے سہولت کار نیٹ ورکس ہیں ان کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جائے. وہ شہروں میں رہتے ہیں، سہولت کار شہروں میں رہتے ہیں. ابھی ان کے خلاف یہ اس طرح کا آپریشن اس لیول پہ شروع نہیں ہے. ان کو گھیرا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ایک بہت وسیع وہاں پہ وہ رقبہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. گھیرا جاتا ہے کہ جس طرح آپ کسی ایک جگہ پہ جائیں اس کو گھیرا ڈالیں، گھیرا نہیں جا سکتا. ان کے خلاف اسی طرح کا کمانڈو ایکشن کر کے کمانڈو آپریشن کیا جا سکتا ہے جس طرح سے اب یہ کیا جا رہا ہے. اچھا سر، یہ ایک آپریشن کی حد تک چیز محدود رہے گی یا ایک طویل انسداد دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے اب یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے؟ کہا گیا ہے، یہ فائنل کر دیا گیا ہے کہ آخری دہشت گرد تک یہ آپریشن جاری رہے گا. مطلب ایک یہ لانگ ٹرم آپریشن چلے گا، کوئی مدت نہیں ہے. صحیح. اب یہ اس کام پہ جت گئے ہیں اور یہ کام ہوگا رہے گا. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا. 2 مہینے لگے، 6 مہینے، سال، جتنے بھی لگے. اب ہمارا کام یہی ہے کہ ان کو ختم کرو کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. بالکل. سر، منگی ڈیم پولیس حملے کی بات کریں، وہیں سے تو یہ چیزوں کا آغاز ہوا تھا. پہلے وہاں پر حملے ہو جس کے بعد اس آپریشن کا فیصلہ کیا گیا. اس کی سیکیورٹی پلاننگ میں کون سی کمزوریاں ایسی ہیں جو سامنے آئی ہیں جس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ وہ ان کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تاکہ ہم اگلی دفعہ سے کسی حملے سے بچ سکیں؟ جب بھی کسی جگہ پہ حملہ ہوتا ہے، کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی کمزوری وہاں پہ ہوتی ہے تو دہشت گردوں کو موقع ملتا ہے اپنے کارروائی کے لیے. تو ایسی وہاں پہ بھی ایسی کوتاہیاں ہوں گی، ایسی اس میں لوپ ہولز ہوں گے. نہیں تو کیا ابھی تک انہیں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا؟ نہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اچھا. اس کی وجہ ہے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ہم اپنی خامیاں ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں تو دشمن کو پتہ چلے گا ان کی یہ خامیاں ہیں. ہم تو اس کو کور کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور باقی مقامات پہ بھی وہ جو ہماری خامی ایک جگہ کے اوپر ابھر کے آئی ہے، ہم دوسری جگہ اس کو کور کریں گے. یہ آپریشن کا حصہ ہے. صرف خامی کو کور کرنا ہی تو سلوشن نہیں ہے نا. اگر ہم خامیاں کور کرتے رہیں گے تو شاید کبھی بھی ہم سلوشن تک نہ پہنچ پائے. ہاں، دنیا کو مت بتائیں لیکن ان خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، ہائی لائٹ کر کے ان کے سلوشنز انٹرنلی نکالنا اور انہیں کور کرنا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خامیاں کور کی جا رہی ہیں. ہمیشہ خامی ہی کور کی جاتی ہے. اگر وہ خامی نہیں ہے تو کور کیسے کی جائے گی؟ بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہے یہ اب چل پڑا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا.
अनटिल अनलेस कि आखिरी दहशतगर्द भी बाकी ना रहे। उसका नाम उन्होंने ऑपरेशन शबान रखा है जी जी, और ये ऑपरेशन क्लीन अप है। ठीक है, ये ऑपरेशन क्लीन अप है। बलूचिस्तान में जो भी सूरत हाल चल रही है उस वक्त पुलिस के जो खतरात है, जो इस वक्त पुलिस जिन खतरात से निपट रही हैं या दूसरी फौजें जो उस वक्त वहाँ पर इंक्लूड है वो जिन खतरात से निपट रही हैं उनके बारे में कुछ बताइए। बात ये है कि वो एक बहुत वसी इलाका है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आबादी कम है, लोग अब बहुत वहाँ पे देखे ना, आज वहाँ पे जुलूस निकला है, लोगों ने एहतजाज किया है, अब लोग पहले मेरे होने शुरू हो गए। ठीक है सर, हमारे साथ ब्रिगेडियर नादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान के मामले पर। बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब ये ऑपरेशन क्लीन अप है क्योंकि आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। कैसे देखते हैं इसको? ये ऑपरेशन जो आप कह रही हैं इसको तो बहुत पहले क्या कर देना चाहिए था, बड़ा देर आया दुरुस्त आया। असल में जो चीज इस वक्त है वो जंग है पाकिस्तान के खिलाफ। वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान की मशरकी सरहद पे तो भारत डायरेक्टली जंग नहीं कर रहा, लेकिन धमकियां देता है, पानी उसने आपका कश्मीर से रोका है, दरियाओं से, अफगानिस्तान से, इराक बॉर्डर से, उस साइड से वो दहशतगर्दी कराता है और दहशतगर्दी की जंग करा रहा है। तो इट्स अ वॉर। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, मतलब हम पाकिस्तानी, तो फिर ये मसला हल होगा। सो पहली बात यह है कि बलूचिस्तान की बात हो रही है तो बलूचिस्तान में पहले भी हुआ, आपने अभी भी देखा, यानी हम सब ने देखा, दुनिया ने देखा, एक मुनज़्ज़म तरीके से। कोई ये ग्रुप नहीं है जो 4 लोगों का या 40 लोगों का जो फ्रस्ट्रेटेड है या डिप्राइव्ड है या जिसकी कोई ऐसे मसाइल है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स अ वॉर, जंग कर रहे हैं वो। उनके पास बहुत जदीद असला है, हर किस्म की सपोर्ट है, उसमें सैटेलाइट सपोर्ट भी हो उनको भारत की और दूसरी किस्म की सपोर्ट हो दूसरे मुल्कों की, जो भी है। तो इसको खत्म करना रिक्वायर्ड है और इसको सिरे से खत्म करना रिक्वायर्ड है, जिसमें ना सिर्फ दहशतगर्द बल्कि दहशतगर्दों के अलावा उनके साथी, उनको सपोर्टर्स, अबेटर्स, फैसिलिटेटर्स, सिंपथाइजर्स, वो तमाम लोग, ये पूरा नेटवर्क है। एक सिंगल आइटम तो होता नहीं है, वो तो लड़ने वाले सामने लोग आते हैं, उसके पीछे कुमक है, लॉजिस्टिक्स है, प्लानिंग है, हाइडआउट्स है, बेसेस हैं, 50 और चीजें हैं। तो इसको मुनज़्ज़म तरीके से खत्म करना जो है रिक्वायरमेंट है, एंड इट शुड बी नाउ टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। मतलब इसको कहते हैं सैनिटाइज करना, कि एक इलाके से तमाम जो उसका मसला है, उस इलाके का जो भी मसला हो, इन दिस केस इट इज दिस टेररिस्ट वॉर इन बलूचिस्तान, इट हैज टू बी टोटली वाइप्ड आउट फ्रॉम देयर। अच्छा नादिर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जो पहाड़ी इलाका है, काफ़ी ज़्यादा इसका रकबा है, वहाँ पर किसी एक जगह का मुहासरा करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में एक तो वो इलाका है जहाँ पर ऑपरेशन जारी है, लेकिन अगर हम सहूलतकारों की बात करें तो उन तक पहुँचना और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना कैसे पॉसिबल होगा और उसके लिए हम क्या प्लान बना रहे हैं? जी, तो आप कह रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल इलाका है, बड़ा बहुत इलाका है, ये तो अपना मुल्क है भाई। बलूचिस्तान है पाकिस्तान, आपका ख्याल है कराची या लाहौर या इस्लामाबाद पाकिस्तान है? पाकिस्तान तो बलूचिस्तान है। तो आप पाकिस्तान में जंग हो रही है ना, तो आप अपने मुल्क में अगर जंग नहीं लड़ सकते तो दुनिया में क्या लड़ेंगे? तो दुनिया तो लोग, अमेरिका तो दुनिया से आता है, बरतानिया वगैरह वगैरह, कितने मुल्क दूसरे मुल्कों में जाके दुनिया के दूसरे कोनों में जंग लड़ते हैं। वी शुड बी एबल टू फाइट देयर, व्हाई कांट वी फाइट? वी कैन फाइट वेरी इफेक्टिवली अगेंस्ट एनी एनिमी हु इज देयर, चाहे वो बाहर से आया हो, चाहे वो अंदर छुपा हो। और उसकी ये जो बात है कि वो बड़ा वसी इलाका है, पहाड़ है, वो सारी बातें सही है, तो उसके इलाज है ना हर तरीके की। ये जंग है पूरा, वो तो मैं अभी आपके शॉर्ट टीवी प्रोग्राम में मैं नहीं कह सकता। बहरहाल वो वॉर फाइटिंग के, जंग के करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसकी हिकमत अमली होती है, टैक्टिक्स होती है, जमीन इलाका उसके वगैरह वगैरह के मुताबिक। सो दैट कैन बी डन। पाकिस्तान आर्मी, आर्म फोर्सेज बड़ी प्रोफेशनल हैं, बहादुर हैं। जो दूसरी बात आपकी है, जो उनके सहूलतकार हैं, सहूलतकार उनके अगर हैं, कुछ पाकिस्तान में होंगे, कुछ पाकिस्तान से बाहर है। असल में तो बेसिस उनकी बाहर है जहाँ से वो लोग आ रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं कम से कम। तो आपको दोनों तरफ का डील करना है ना। पाकिस्तान के जो अंदर है उनके खिलाफ आप क्या एक्शन करते हैं? आपने सुना है कि इतने लोगों को फांसी दे दी गई है सड़कों के ऊपर जिन्होंने ये किया? आपने कोई सुना आज तक पाकिस्तान में कभी हुआ ये? बिल्कुल नहीं। मुल्कों में होता है। मैं तो आपको सिंपल सवाल, मेरे सवाल का जवाब देना, आप मेरे सवाल का जवाब दे। ये जो चीज हो रही है ये दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं होती? आप सुने ईरान में हुआ, कभी हो गया, ये तो नहीं इस तरह होती है। ईरान में 7 बॉर्डर लगता है, वो तो होने नहीं देते। गल्फ स्टेट से वहां जाके करे ना, सऊदीया के अंदर गर्दनें कट जाती है 1 मिनट के अंदर लोगों की। बिल्कुल कट जाती है। चीन में करके देख लें, रूस में करके देख लें, अमेरिका में करके देख लें, जो डेमोक्रेसी है, कहीं करके देख लीजिए। सिर्फ पाकिस्तान में होता है क्योंकि आप इजाजत देते हैं या उस पर जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं करते। जवाब इसका इसलिए होता है
ٹھیک ہے سر، آپ کی بات درست ہے، آئی اگری کہ ہماری طرف سے ڈیل دی جاتی رہی، لیکن اب تو باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی، کسی قسم کی رعایت نہیں بخشی جائے گی، اور آپریشن کلین اپ ہے آخری دہشت گرد کی موجودگی تک یہ آپریشن کلین اپ جاری رہے گا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا لمبا آپریشن ہوگا، کیونکہ یہ ایک صرف آپریشن تک کی بات نہیں، یہ انسداد دہشت گردی کی ایک لمبی مہم ہو سکتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن آپ یہ سمجھے نا کہ یہی تو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. خالی دہشت گرد جو کر رہے ہیں دہشت گرد، دیکھیں آج کل کا جو دہشت گرد ہے جس طرح بلوچستان کے پی کے میں آپ کے خلاف آ رہے ہیں، ان میں سے کچھ سوسائڈ بامبر ہوتی ہے، کچھ لڑنے کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ ڈرگس پہ چل رہے ہوں، چاہے وہ کسی اور قسم کے نشے میں ہوں، چاہے پاگل پنی میں، وہ جو بھی ہے. تو ان کو آپ کے ایلیمنیٹ کرنا یا مارنا یا ختم کرنا تو ایک ایلیمنٹ ہے نا. دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کو چھپا رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان اصل چیز تو وہ جو کمر ہے نا، اس کے جو نیٹ ورک ہے اس کو آپ توڑتے نہیں ہیں. نہ 50 سال سے، یہ آج کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، پچھلے 40-50 سال سے چل رہا ہے. جو آتے رہے ہیں افغانستان سے لوگ یا کہیں اور سے آتے رہے ہیں، جبکہ ہم افغانستان کے لوگوں بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں. اب کس نے ان کو NIC دیے، کس نے ان کو پاکستان کے پاسپورٹ دیے جس پہ وہ باہر جا کے بھی کروائیاں کرتے ہیں، کس نے ان کو اور کوئی چیزیں دیں، اور ابھی بھی کون ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، وہ چھپتی ہے، اسلحہ کہاں سے لیتے ہیں، وہ موو کرتے ہیں کیسے اس میں آپ نے سنا ہے کبھی خبر آئی ہے آپ کے سامنے کہ کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان کو یہ پھانسیاں ہو رہی ہیں، سڑکوں پہ پھانسیاں ہوئی ہیں؟ آپ نے سنا ہے کبھی؟ یہ مجھے بتائیں. نہیں خبر سر، سنی ہے پھانسیاں تو پاکستان نہیں میں؟ ہو رہی، یہ بہت سے لیکن جب ملکوں بھی میں ہم ہوتا ہے. آپریشنز کرتے ہیں تو بڑے کامیاب آپریشنز کرتے ہیں، چاہے وہ بھارت کے خلاف ہو یا افغانستان کے خلاف. نہیں رانگ، آپ غلط کر رہے ہیں نا، غلط بات. اس لیے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا. بھارت کے خلاف تو ہم جنگ لڑ سکتے ہیں، ادھر بھی لڑ سکتے ہیں. آپ نے سہولت کاروں کو ختم کرنا ہے جس طرح ساری دنیا کرتی ہے، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے سر، میں وہی پوچھوں نا کہ جب ہم نے سہولت کاروں کو ختم کرنا ہے اور ایک یہ لمبی جنگ کا آغاز کر لیا، تو اس کے لیے پھر ہمیں جو پلاننگ ہے وہ کس طرح کی کرنی چاہیے؟ پلاننگ تو بڑی سمپل ہے، اس میں تو مشکل بات ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، باہر سے ہو رہا ہے آ رہا ہے، لیکن جنگ جو ہے بیٹل گراؤنڈ جو ہے یہاں پر ہو رہا ہے تو پاکستان ہے، اور اس کو آپ بلوچستان کا پوچھ رہے ہیں. تو بلوچستان کے اندر اگر علاقہ بڑا ہے تو آبادی بھی بہت کم ہے، اور وہاں پر ادھر تو اور بھی آسان ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے پتہ کرنے کے لیے. تو پتہ کریں نا کہ اس کے اندر کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا. تو ادھر کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے، جو ادھر کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. اور اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں مختلف طریقوں سے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ لوکل ہوں، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں، ان کو آپ جب آپ ان کو دیکھیں، جب آپ ان کو جو اس کے کرتے دھرتے ہیں، جو پیچھے ہیں، ان کو پکڑیں گے نا، پھر مسئلہ حل ہوگا. آپ میں مثال دیتا ہوں ایکسپلین کرنے کے لیے، انالوجی. یہ جو ڈرگز ٹریڈز ہوتی ہے اس کے اندر کوریئر ہوتے ہیں، یعنی کیری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جتنے مرضی پکڑ لینا وہ چلتا رہتا ہے. جب ان کے لیڈرز پکڑے جاتے ہیں، جن کو ڈان کہتے ہیں، رنگ لیڈر کہتے ہیں، باس کہتے ہیں، جو بھی نام کہتے ہیں، پھر آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. بالکل. اچھا بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. یہاں پہ وقت ہو ایک شارٹ بریک کا، ہم دوبارہ آتے ہیں اور آپ سے جوائن کرتے ہیں. بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کے آپریشن کے حوالے سے. آپریشن شابان اس وقت جاری ہے اور کیا صورتحال ہے، کیا کارروائیاں چل رہی ہیں، اس کے اوپر ہم آلریڈی بات کر رہے تھے بریگیڈیئر نادر صاحب سے. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر حسین عالم صاحب نے. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بڑا آپریشن ہو رہا ہے بلوچستان کے علاقے شابان میں، جس کی کارروائیوں کو مزید بڑھا دیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس آپریشن کو؟ بات تو یہ ہے کہ اس آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جب آپ بے گناہ لوگوں کو ماریں گے، جب آپ سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملے کریں گے، تو اگر آپ کی بات کسی نے سننی بھی تھی تو وہ نہیں سنے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ کے اس ایلیمنٹ کے اندر دشمن ملک کی سپورٹ شامل ہوگی اور آپ کسی اور کی گود میں بیٹھ کر کھیلیں گے، تو یقینی بات ہے کہ ریاست اپنی رٹ بھی قائم کرے گی اور لوگوں کو تحفظ بھی دے گی. بالکل. اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کو ہم فتنہ ہندوستان کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ بھارتی پراکسیز ہیں جو مختلف جگہوں سے سپورٹ لے کے پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو مارتی ہیں، مختلف جگہوں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی ہیں. اور خاص طور پہ جو ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا مستونگ میں اور باقی جگہوں کے اوپر اور زیارت میں، اور جس طریقے سے بے گناہ پولیس کے جوانوں کو مارا گیا اور ان کی لاشیں پھینک دی گئی، تو پھر یہ آپریشن ایسے ہی چلے گا. اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. جو سرنڈر کرے گا، بات کرے گا،
पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कि वो उनके साथ बात करेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, लेकिन अभी मेरी ब्रिगेडियर साहब से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि इस तरह के मामलात किसी और मुल्क में क्यों नहीं होते, और मुल्क में इस तरह के मामलात अगर हों तो वहाँ पर जो है, अगर सऊदीया की बात की जाए तो वहाँ पर फ़ौरन से गर्दन उड़ा दी जाती है, तो पाकिस्तान में पहले इतनी छूट दी ही क्यों जाती है कि बाद में फिर हमें ऐसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े? बात यह है कि जो अभी पिछले 70 साल से हम जो कोशिशें करते रहे हैं उसके अंदर कुछ गलतियां शायद हमारे से हुई होंगी कि हमने सियासी मामलात को डंडे के जोर पे हल करने की कोशिश की माजी में। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब आपको दोनों तरफा यानी मुज़ाकरात भी और जो आपकी ताकत है वो भी दोनों इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, क्योंकि शराफत की जुबान नहीं समझ रहे। अब आप देखें ना कि जितनी जगहों के ऊपर बैंक उड़ा दिए, मुख्तलिफ जगहों पे कब्जे कर लिए, एक डीसी साहब शहीद कर दिए पिछले दिनों, इसके अलावा क्या उसको कहते हैं बेगुनाह लोगों के ऊपर रोज आए दिन रेट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो रही है। तो हमारे मुल्क के अंदर अगर दूसरे मुल्कों का इंटरेस्ट है और वो इसके अंदर अमन अमान खराब कर रहे हैं, यकीनी बात है आपने जो सवाल किया कि हमारे मुल्क में क्यों ऐसा होता है, किसी और मुल्क का जोग्राफिया भी ऐसा नहीं है, किसी और मुल्क को तीन तरफ से दहशतगर्दी का सामना भी नहीं है। आपको अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दी का सामना है, आपको इंटरनल जगहों से भी दहशतगर्दी का सामना है और आपको भारत की तरफ से भी है। तो यकीनी बात है कि फिर जब जैसा होगा फिर वैसा जवाब दिया जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब की जानिब बात है। ब्रिगेडियर साहब, अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मुल्क तो अपना ही है, हम जैसे चाहें इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो हमने देखा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर ये दहशतगर्द वहाँ मुंतशिर हो जाते हैं तो फिर ऑपरेशन जो हमारा चल रहा है इसको मजीद किन मुश्किलात का सामना पेश आएगा? दहशतगर्द तो जाहिर है छुपेगा ना, वो तो लड़ नहीं सकता रियासत के साथ, वो अपना हमला करके छुप जाते हैं जाके। तो आपके पास वहाँ वसाइल हैं इसके लिए, जाहिर है बड़ा इलाका है, लेकिन आपके पास अभी एयर पावर है, हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास ड्रोन है, आपके पास और बहुत कुछ है ना। पाकिस्तान के पास पूरी ताकत है, एक तो ये, और उसको डील करने के बहुत से तरीके हैं। वो फौजी कई बातें हैं, वो तो ऑपरेशन की मैं नहीं कर सकता, इसको ना करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि पूरी काबिलियत है उसको डील करने की। लेकिन आप ये समझे ना कि ये जो लोग आए, मारे भी गए, आपने 100 के करीब दहशतगर्द मारे गए, आपने खबर दी है, ये सुनी आपने कि नहीं सुनी? जी जी बिल्कुल तो सुनी है सबने। अब वो कौन थे, वो कोई पकड़े, उनकी बॉडीज भी तो मिली होंगी ना, कौन है वो? पहले भी मारे गए हैं, कितने पिछले 50 साल से कह रहा हूँ, आप सुनते हैं मारे गए, भाई मारे गए तो कौन थे? वो किसी इलाके के होंगे, या पाकिस्तानी होंगे, या अफगानी होंगे, या ईरानी होंगे, मतलब किसी मुल्क के तो होंगे, या भारत से आए होंगे। मेरा मतलब है उनसे ट्रेस हो जाता है, आजकल तो सारी चीजें मौजूद है, ट्रेस हो जाएगा। अगर बलूचिस्तान में से थे तो कौन से कबीले के थे, कौन से इलाके के थे, कौन सा घर था, वो सब ट्रेस हो सकता है। ट्रेस होगा तो वहां तक आप पहुंच जाएंगे ना। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि दहशतगर्दों को मारना तो एक चीज जरूरी है, उसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है ना। उसके लिए तमाम ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, कौम की पूरी ताकत, नॉट ओनली फौजी बल्कि दूसरी भी, वो भी इस्तेमाल करें, सब कुछ जो है आपके पास। लेकिन उनके साथ जहां से वो आए हैं, उनका जो लिंक है वो भी आप पकड़ सकते हैं, पकड़े उसको और खत्म करें। आप करते ही नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप जो समझ नहीं रहे, आप जो कह रहे हैं ना, आप सिर्फ फौज की बात करें, ऑपरेशन कैसे होगा? वो ऑपरेशन में मारे भी गए तो कल और आ जाएंगे। आपने हुकूमत को सारे बलूचिस्तान में, सारे केपीके में या पंजाब, और हो सकता है इनके सहूलतकार कराची बैठे हो, आजकल तो फोनों पर भी बात होती है ना, तो ट्रेस हो जाता है। आजकल ट्रेस नहीं होते अमेरिका से। अभी आप देखें ना, ये लाहौर में कोई वारदात हुई जुराइम की, तो कितनी जल्दी पुलिस ने, या किसी इस्लामाबाद में वो एयरफोर्स के एक अफसर को शहीद कर दिया किसी ने, आपने सुना है मोटरसाइकिल वाले ने वहां पर आके किसी बच्चे के ऊपर, तो ट्रेस हो गया ना 7 घंटे में, कितने घंटे में। तो ये जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, इनका कोई ट्रेस नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज, आर्मी तो अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी कर रही हैं, इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है। और अब से नहीं कर रही है, बहादुरी से कर रही है, शुरू से कर रही है और करती रहेंगी। लेकिन अगर हमारी सारी नेशनल एफर्ट लग जाए ना, इसमें लोग भी आ जाए, मीडिया भी आ जाए, वहां जो बाकी लोग हैं वहां के, क्योंकि उनका भी तो देखिए ना, अब किसको जो मारा है बलूचिस्तान में, कोयटा में प्रोटेस्ट हुए, वो जो लोग शहीद हो गए उन्हीं के फैमिलीज प्रोटेस्ट कर रही है, अगर सारा पाकिस्तान गमजदा है इसमें। तो कहने का मतलब है ये पूरी कौम का मसला है। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये खाली फौज को ना समझिए, पुलिस को ना। हम उस सवाल पर भी आते हैं कि अदर देन फौजी जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, सियासी और हुकूमती इकदामात और तवीलुल मुद्दती इकदामात जो लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स हैं, वो कौन से होने चाहिए जिससे हम बलूचिस्तान में देरपा अमन को यकीनी बना सके? जी बिल्कुल, ये असल सवाल तो ये है। देखिए ना आप, ये ऑपरेशन
جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں جتنے بھی آپ 100 چھوڑ کے 300 دہشت گرد مار دیں. کل پہلے بھی تو مارے نا آپ نے, کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نوٹ جائے نا پچھلے عرصوں میں کتنی دہشت گردی ہوئی ہے, اور ان کو تو مارنا ضروری ہے, ڈسکشن ہی نہیں ہے. جو بھی دہشت گرد چاہے بلوچستان ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, کوئی کے پی کی کو پاکستان کا حصے میں دہشت گرد آ کے عوام کو, بچوں کو, عورتوں کو, فوج کو, سول کسی کو بھی شہید کرتا ہے یا نقصان کرتا ہے یا پاکستان کا نقصان کرتا ہے, تو اس کا تو ایک ہی علاج ہے, دوسرا علاج تو ہے نہیں. نمبر 1, یہ تو دنیا دنیا کا قانون ہے, ہمارا قانون نہیں, دس از گلوبل لا. لیکن اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ سارے سہولت کار ہیں, مثلا کوئی کسی قبیلے سے ہے, مثلا کوئی کسی محلے سے ہے, مثلا کوئی کسی ادارے سے ہے, یا کوئی سیاسی جماعت سے ہے, یا میں مثال دے رہا ہوں, یا کسی اور گروپ کے ساتھ ہے, تو وہ ٹریس ہو سکتا ہے. تو اس میں دیکھیں نا, یہ چھوٹے لیول پہ آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کا بہت دخل ہے, کیونکہ انفارمیشن لینا یہ جو بات ہے, یہ تو آپریشن کے بعد چھپ گئی ہے, تو ابھی ظاہر خلاف کاروائی ہونی ہے, فوج بھی آئے گی, حکومت بھی آ گئی. لیکن یہ سارا میں یہ ایکسپلین کروں گی, یہ سارے سال کا کام ہے, راؤنڈ دا کلاک. آپریشن تو روز ہی نہ کرنا آپ نے اب کرنا ہے, کلیئر کر دینا, آگے بھی تو مینٹین کرنا نا, کہ اس آپریشن کے بعد دوبارہ چیز نہ ہو. یہ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, آپریشن بھی کرنا ہے سکسیسفلی, اور انشاءاللہ ہوگا. ہماری فوج بہت بہادر ہے, ہماری عوام ساتھ ہے, پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے, پوری قوم کی. بلوچستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم کریں دہشت گردوں کو, خود کہہ رہے ہیں, جا کے دیکھ لیں آپ. تو ظاہر ہے جس کا نقصان ہوگا وہ یہی کہے گا, اور کیا کہے گا آپ خود سوچ لیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہاں کے آپریشن کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن یہ جو جنگ پوری دنیا میں اس وقت سب کے لیے ایک مسئلے کا باعث بنی ہوئی ہے, ایران اور امریکہ کی جو جھڑپ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اب آپ دوسرے ٹاپک پہ آ گئے, جو گلوبل ٹاپک بھی ہے, لیکن وہ بھی ہمارا ٹاپک ہے. وہ ہمارا اس طرح ہے کہ ہم کہیں آسٹریلیا کے ساتھ ہوتے جیوگرافکلی, یا چین ادھر جاپان کے ساتھ لوکیٹڈ ہوتے, تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیے ہمارا تیل کب رک جائے گا. یہاں تو ہمارا یہ بلوچستان جس کی آپ بات کریں, اسی کا بارڈر ایران سے ملتا ہے, افغانستان سے بھی ملتا ہے, ایران سے بھی ملتا ہے, اور کچھ دہشت گرد ایران سے بھی آتے ہیں, چاہے ایران کی حکومت نہ بھیجتی ہو. افغانستان کے تو کابل رجیم شاید ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ کلیئرلی, جو آ رہے ہیں, لیکن ایران کی حکومت ان کے ساتھ نہ ہو, مگر پھر بھی چھپ جاتے ہیں, جس طرح افغانستان بارڈر کے کراس چھپ سکتے ہیں نا, وسیع علاقے وغیرہ. اب اس جنگ کا سمپل ہے, میں نے تو پہلے دن جب جنگ شروع کی تب بھی کہا تھا اس جنگ کو ختم کرانا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, دنیا کے انٹرسٹ کے خلاف. سر اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے پاکستان تو بارہا کوشش کر رہا ہے نا, لیکن دیکھیں دو فریق ہیں, اس میں ایک تیسرا فریق اسرائیل بھی ہے جو بار بار کہیں نہ کہیں سے پرووک کرتا رہتا ہے. اب میں اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ ٹھیک کہہ رہی ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے, آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی آگے گنجائش ہے. لیٹ می ایڈ ٹو دیٹ. بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھرپور کوشش کی, فیلڈ مارشل لیڈنگ, پرائم منسٹر, یہ انٹائر گورنمنٹ نا, آپ کی پوری ریاست گورنمنٹ سب نے کی, اور بالکل صحیح کیا. ایم او یو کرایا, سیز فائر کرایا, پھر ایکسٹینڈڈ سیز فائر, پھر ایم او یو وغیرہ وغیرہ پیس کے لیے, وہ سارا چل رہا ہے, اور ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ توڑ دی ہے, لیکن جو اس میں مین کنٹینڈر ہے, جس طرح آپ نے کہا امریکہ اور ایران جس کی لڑائی چل رہی ہے, اور آپ نے ایران کی اسرائیل کی بات کی, لیکن یہ غلط فہمی ہے پاکستان کے اندر, پاکستان میڈیا اس کے لیے ذمہ دار ہے. اسرائیل از ناٹ دی اونلی ون, اور امریکہ جو جنگ کرا رہا ہے, ایران کے اندر بھی مسئلہ ہے. ایران کے اندر وہ تو کرا رہا ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے نا, وہ تو ابھی سے نہیں کرا رہا, پچھلی جنگیں بھی اسرائیل کرا رہا ہے, یا امریکہ کرا رہا ہے, کوئی اور کرا رہا ہے. ادھر جو مسئلہ ہے اس کو سمجھے تاکہ امن آئے. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, پاکستان کا انٹرسٹ ہے, اور کوشش ہے ہماری حکومتی ریاستی کوشش ہے کہ مڈل ایسٹ میں پیس آئے, پاکستان اس کو کنٹریبیوٹ کرے بھرپور طریقے سے. وہ کیا ایران کے اندر کچھ ہارڈ لائنرز ہیں جو یہ نہیں ہونے دے رہے. ایران میں کے اندر بھی, ایران میں سسٹم جنگ کی وجہ سے انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا. مطلب ڈی سینٹرلائز کا مطلب ہے کہ ایک سنگل پاور سینٹر نہیں ہے, جس طرح ٹاپ پہ لیڈرشپ ہوتی ہے نا کسی ملک کی, چین کی, روس کی. ایران میں وہ تو تھی, مگر چونکہ جنگ ہوئی, آپ نے دیکھا شہید بھی ہو گئے ان کے ٹاپ لیڈرز وغیرہ, تو وہ ڈی سینٹرلائز ہو گئی, اور اس کی پاور جو اس وقت ہے اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ, مطلب بٹی ہوئی ہے. اس میں کچھ گروپ ہیں ایران میں ہارڈ لائنرز, جو کہ وہ اپنا ویو رکھ رہے ہیں یا نہیں کرانے دے رہے ہیں, جو بھی ان کے ہوتا ہے, ایک لمبی الگ ایک داستان ہے پوری. بہرحال تو اس لیے اس میں ایران کو بھی ماڈریٹ کرنا پڑے گا, ایران کو اپنی لچک دکھانی پڑے گی اس امن کے لیے, اور ظاہر امریکہ کو بھی دکھانی پڑے گی. اور جہاں تک دیکھیں میری بات سنیں, امریکہ اور ایران کے درمیان اگر دونوں پارٹیز اس کو پیس پہ آ گئی نا, جو کہ امریکہ آنا چاہتا ہے, تو یہ ہو جائے گا. اسرائیل یا کوئی اور پارٹیز وہ کرتے رہے, لیکن اس وقت مین لڑائی یا مین پارٹی جو ہے, سب سے بڑی پارٹی کا نام ہے امریکہ, طاقت کے لحاظ سے نا اس وقت. اور دوسری طرف جو ہے, جو جس پہ حملے ہوئے یا جو کافی بہادری سے لڑے, اور جس نے اپنا کیا کہتی ہے دفاع مضبوطی سے کیا بھی اور دکھایا بھی, اس کا نام ہے ایران. تو یہ اگر امن کر لے تو یہ جو ہے نا کہ باقی کوئی کیا کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ کوشش کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے اس کے بعد اسرائیل ایران کی جھڑپیں ہو لبنان میں یا ادھر یا ادھر, وہ چھوٹی چیز ہے, چھوٹی لڑائی ہوگی. بڑی لڑائی جو ابھی بن رہی ہے دوبارہ یہ نہیں بننی چاہیے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر نادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ صرف یہ امریکہ ایران کا قصور نہیں ہے, ڈیفینیٹلی اس میں اسرائیل بھی ایک فریق ہے, لیکن ایران کے اپنے اندر بھی کچھ ہارڈ لائنرز موجود ہیں. اس کے اوپر بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا.
बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर नादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू सबसे पहले पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से। वफाकी आईनी अदालत के ताज़ा तरीन फैसले के बाद मोनाल रेस्टोरेंट का मामला एक दफ़ा फिर से कौमी बहस बन चुका है। ये वाक़या जो कि 2024 में एक लंबी बहस छिड़ चुकी थी इस मामले के ऊपर, और मोनाल रेस्टोरेंट की जानिब से भी मौक़िफ़ अपनाया गया, उनकी जानिब से मुख्तलिफ अपीलें भी की गई, लेकिन जो फ़ैसला आया वो उनके ख़िलाफ़ रहा और उसके बाद मोनाल रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया था सितंबर 2024 में। लेकिन अब जो फ़ैसला आया है, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने से मुतालिक जो साबिक़ा फैसला था उसे कलअदम करार देते हुए सीडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर कर ली हैं और एक दफ़ा फिर से ये मामला जो है ज़ेर बहस है। इसके ऊपर बात करेंगे। जर्नलिस्ट बरकत मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन से फरीकैन थे या ऐसे कौन से नकात थे जो उस वक्त नहीं सुने गए और अब सुने जाएंगे, या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो तब रह गई थी जो जिन्हें नज़रअंदाज किया गया और अब उनको जो है हाईलाइट किया जा रहा है? देखिए, नज़रअंदाज और जो चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं जैसे कोर्ट के अंदर, वो वकील अपना एक पूरा मुकदमा देता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करता है, साइटेशंस देते हैं, कानून की साइटेशन देते हैं। यहाँ पे सीडीए डायरेक्टली इन्वॉल्व थी क्योंकि ये 2006 में सीडीए ने इसको लीज़ किया था फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़ के यहाँ पे काम हो, तो जस्ट टू ऑब्वियसली उसके बैक एंड पे यही था कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए। बिल्कुल। तो उसके बाद ये था कि कुछ फैसले जब तब हुए, उनके क्या मुहर्रकात थे, या तो सीडीए ने वो सही तरह पेश नहीं किए चीफ जस्टिस साहब के सामने, जो काजी फायज़ ईसा साहब थे और वो काफ़ी पॉपुलर भी थे चीफ जस्टिस। उनके फ़ैसले काफ़ी मुतनाज़ा भी रहे और काफ़ी उनके हवाले से बातें शातें होती रहीं। लेकिन सीडीए ने अपना मौक़िफ़ जो है वो जब पेश किया, तो ये अब आगे फ़ाइनल जजमेंट तो कोर्ट ने देनी थी कि वो उनसे मुत्तफ़िक हुए नहीं हुए। ज़ाहिर बात है काजी साहब मुत्तफ़िक नहीं हुए, जो कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनकी जजमेंट्स में देखा जाता था कि वो मुत्तफ़िक नहीं पाए गए। तो वो सीडीए को फिर उन्होंने डायरेक्शंस दे दी और इसमें इस्लामाबाद की जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी वो भी इसमें फ़रीक थी। तो उसके बाद इन्होंने इनको लीज़ ख़त्म करने का कहा और बाद में इनको ये चीज़ जगह वैकेट करने की ऑन द बेसिस ऑफ के वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन है वो मुतासर हो रही है, जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से किसी भी किस्म की आप यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते मार्गला हिल्स के ऊपर, जो एक नेशनल पार्क है। तो इन बेसिस के ऊपर उन्होंने इसको जो है वो रिजेक्ट किया और एक जजमेंट दी और फिर इन्होंने अगस्त के लास्ट अगस्त 21 अगस्त 2024 को इन्होंने 2024 में इन्होंने इसको एक तफसीली फैसला जारी किया और सितंबर में उसको बंद कर दिया गया। हमारे रिपोर्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया, कोर्ट रिपोर्टर हैं महर इमरान साहब। महर इमरान, मुझे बताइएगा कि अब तक की क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं अदालत के हवाले से और तमाम फरीकैन के हवाले से? बताएंगे कि ये जो मोनाल रेस्टोरेंट से सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है वो भी आ चुका था और उसके बाद अपीलें भी उसमें जो खारिज कर दी गई थी, मुस्तरद हो चुकी थी। उसके बाद 12 साल कानूनी जंग दोबारा हुई कि जैसे वफाकी आईनी सीडी और मेट्रो इस्लामाबाद ने ये अपीलें दायर की कि ये जो है वो इसको दोबारा लीज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले 2006 में सीडीए ने ये जो है मोनाल ग्रुप को लीज पर ये जमीन दी थी, जिसका 2007 ये एक कानूनी केस शुरू हुआ थे जो नेशनल मार्ग हिल पर है वो अवामी मल्कियत है और सियासी सरगर्मियाँ वहाँ पे नहीं होती, मुतासिर हो रही है। आज बाकी आईनी अदालत के 3 फैसला सुनाया है और जैसे हसन की सरकारी में जो मोनाल पर जो एक हुक्म इम्तनाई था
اور دوبارہ سے کیس کو ٹرائل کورٹ میں بھجوانے کا حکم دیا ہے کہ ملکیت جو ہے فیصلہ کریں گی کہ مناظر فنڈ جائے گا آیا کہ وہی جو لیز کے لیے چلائیں گے. تو یہ وہ اس پر فیصلہ انتظام میں وہ کریں گے. اچھا عمران مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس کے متاثرہ فریقین ہیں، اگر ہم مونال ریسٹورنٹ کی بات کریں تو وہ جو ڈیمولیشن ورک ہے ان کا، اس کے خلاف کو معاوضے کا دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اس سے پہلے نے جو گروپ کے جنہوں نے آنر بھی تھے جب یقین ٹھیک ہے میں بہت شکریہ تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے. مشتبہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے جو فریقین ہیں کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دعویٰ کریں گے؟ دیکھیں اگر اس کو دیکھا جائے بزنس تو ان کا ڈیمیج ہوا ہے ڈیفینیٹلی، اور اگر آپ پریکٹس دیکھیں، اگر آپ نے بزنس کو یہاں پہ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو لوگ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس طرح کے جب فیصلے آپ اچانک امپلیمنٹ کر دیں اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے اور کسی کی بھی زندگی کو ایک دن میں بدلنے کی، تو اس سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کیسا ہے، کتنا ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے مثال ہے جسٹس گلزار صاحب کی، جو نیسلا ٹاور والا ایشو ہے کراچی والا، اس میں یہی ہوا کہ فیصلہ دے دیا جب وہ بن رہا تھا. جو کراچی کی لوکل گورنمنٹ تھی، جو لوکل ادارے تھے اور جو سندھ گورنمنٹ تھی، تو جب وہ بن رہا تھا چائنا کٹنگ ہو رہی تھی یا انہوں نے گورنمنٹ کی زمین کو استعمال کیا، جو یہ تب دیکھنا جب اس کے اوپر بن گیا کسی نے نہیں روکا. جب لوگوں نے اس میں پیسے انویسٹ کر دیے کسی نے نہیں روکا. آل آف دا سڈن ود دا اسٹروک آف جسٹ ون ورڈکٹ آپ نے کہا اس کو ڈیمولش کر دیں. وہ گرا دیا گیا لوگوں کے پیسے، اور اس کو زمین کو آکشن کرنے پھر قاضی فائزہ صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اس کو آکشن کریں. اب جب آپ نے ایک بنی ہوئی چیز کو گرا دیا تو کون آئے گا اس آکشن والی زمین کو لینے؟ ایگزیکٹلی. اچھا شیخ آفتاب صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. یہ معاملہ پہلے بھی اٹھایا گیا اور اب بھی اٹھایا جائے گا. جب بھی فریقین کی بات ہوئی تھی پچھلی دفعہ تو بات ہوئی تھی نیشنل پارک کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور جنگلی حیات کو بچانے کے لیے بات ہوئی تھی. تو اب دوبارہ سے اگر اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے تو اب وہ چیزیں، اب وہ سیفٹی ان کی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے؟ اور اب ہمیں یہ جو فیصلے کرتے ہوئے کیا یہ نہیں سوچنا کہ ماگلا ہلز پر جو نیشنل پارک ہے اسے ہم نے سیکیور کرنا ہے؟ یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہوا کہ اس کو بحال کر دو. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گی، جہاں جو ان کا حق ہے جہاں پہ جانا چاہیے تو وہ فیصلہ کریں گی کہ ان کو برقرار رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. جنگلی حیات متاثر ہوتی ہے، ماحولیات متاثر ہوتے ہیں، بندے متاثر ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے اس پہ فیصلہ نہیں کرنا. اب یہ جو نچلی جو ماتحت عدالتیں ہیں وہاں پہ چلا گیا. سوال یہ نہیں ہے، سوال عروسہ یہ ہے کہ یہاں عمارتیں بن گئی، عمارتیں گرا دی گئیں، یہ عدالتی فیصلے. بالکل، ایک عدالت کہتی ہے گرا دو، ایک عدالت کہتی ہے رہنے دو. یہاں بندے گرائے جا رہے ہیں، بندے گرائے گئے، بندے اٹھائے گئے. پہلے کسی کو چور کہا گیا، اس کو اندر کر دیا، اس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا، وہ قید میں ہے. پھر وہ باہر آ گیا، پھر وہ اقتدار میں بھی آ گیا، پھر وہ ساتھ بھی ہو گیا، کیس بھی ختم ہو گئے. پھر ایک کیس، یہ تو متنازع کیس ہے نا، یہ تو اب یہ کھلیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کھلیں گے. یہ جو ہے نا جب وفاقی آئینی عدالت جو نیشنل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ جو بنی ہے 2025 میں، اب یہ کرے گی سارے فیصلے. پہلے ایک ہی بندہ کرتا تھا سپریم کورٹ، اپنے قلم سے جو لکھ دیتا تھا وہ حتمی ہوتا تھا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس. اب وہ اختیارات جو ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم میں اب یہ اس کے پاس آ گئے ہیں جوڈیشل کونسل. اب یہ کئی چیزیں نکلیں گی. سب سے بڑا جو متنازع اس ملک کا فیصلہ ہوا جس میں ایک عظیم ہستی گر گئی، ایک بندے کو گرایا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو، صرف ایک بندے کی وجہ سے، وہ جو ہے اس کا ضیاء اللہ کی، جنرل ضیاء اللہ کی وجہ سے. پاکستان کے ایٹم بم کا بانی، تھرڈ ورلڈ کا نمائندہ، بیوروکریسی کے خلاف، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف وہ بندہ علم لے کے نکلا، لیکن عدالت نے اس کو پھانسی لگا دی، ذوالفقار علی بھٹو کو. 77 میں اس پہ مارشل لا کے دور میں ایک جعلی کیس بنا نواب محمد احمد خان قصوری کا،
اور اچھا، آفتاب پنجاب سنیں میری بات، پنجاب حکومت نے اس کو پھانسی دی، سپریم کورٹ نے اس کو بحال رکھا، پھر اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. بعد میں جسٹس نسیم اشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. پھر اس کے بعد یہ ہوا 2011 میں پریزیڈنٹ تھے آصف علی زرداری، جی انہوں نے آرٹیکل کے 186 186 کے تحت اپیل کی سپریم کورٹ میں، ریفرنس دائر کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ صحیح طرح سے آئین کے مطابق متوالہ ٹرائل نہیں ہوا. بالکل. اس کے بعد 13 برس تک، 30 سال کے بعد یہ ریفرنس دائر ہوا، 13 برس تک اس کو لٹکایا گیا، اور پھر بالآخر یہ انہی فائز عیسیٰ صاحب نے، جن کے کچھ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ فیصلے ٹھیک بھی ہیں، مترادہ بھی ہیں، وہ تو ہوتے رہتے ہیں، کسی کو پسند نہ آئے، مترادہ کسی کو پسند آتا ہے، کسی کو نہیں آتا. انہوں نے یہ فیصلہ دیا، 9 رکنی لارجر بنچ تھا، کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل ناانصافی ہے. ان کو موقع نہیں دیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف. سر دیکھیں، یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. تو جب جسٹس ڈیلے ہو گیا تو پھر وہ ڈینائی ہو گیا. اب وہ جب پھانسی ہو گئی اس کے بعد اب آپ اس کو صحیح قرار دیں یا غلط قرار دیں یا انہیں بندہ تو بیچارہ چلا گیا نا، وہ تو چلا گیا. یہ عدالتی، یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، یہ اب اس کی خامیاں ابھر کے باہر آ رہی ہیں، بالکل ابھر کر باہر آ رہی ہیں. تو سر اسی عدالتی نظام سے ہٹ کر اگر ابھی ہم فی الحال اس کیس کی بات کریں اور ہم بات کرتے ہیں سیاحت کی، روزگار کی، یا مارگلا ہلز میں جو صورتحال ہے اس میں، اگر ہم عوامی مفاد کی بات کریں، عوامی مفاد میں کیا ہے؟ کیا وہاں پر عوامی مفاد کی بات، عوامی مفاد کی اگر ہم بات کریں نا، جو بندہ مارگلا ہل پہ جائے گا وہ پہلے نیت کر کے جائے گا کہ ہم نے راسٹر میں جانا ہے، ٹھیک ہے. تو عوامی مفاد تو یہ ہے اس کو کھانا پینا ملے، مارگلا پہ جائے، تفریح کرے، کچھ بچوں کے ساتھ جا کے کچھ کھائے پیے، بالکل چھٹیاں منائے، چھٹی والے دن جائے. لیکن جہاں تک اس کا ماحولیات کے بارے میں ہے، یہ جنگلی حیات کے بارے میں ہے، تو جب انسان کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، گند ڈال دیں، ماحول خراب کریں، تو جنگلی حیات تو خراب ہوگی. اچھا سر، ویسے میں نے پرسنلی خود بھی وزٹ کیا ہے مونال کو. اس کے اراؤنڈ جو صفائی ہے اس کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا تھا. مونال اٹسیلف اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ انسان کا جو ماحول ہے نا، یہ کچھ اور ہے، بالکل جانوروں کا ماحول کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ان کے مطابق جنگلی حیات کی جو قوانین ہیں ان کے مطابق ان کی پیروی کرنی پڑے گی. بالکل کرنی. اگر آپ وہاں پہ جا کے جھاڑو پھیر دیں، جی یہاں کاغذ نہیں پڑا ہوا، فلاں نہیں پڑا ہوا، تو یہ ہم نے ایک فارمیلٹی پوری کی ہے سر. لیکن ہم نے وہ تقاضا پورا نہیں کیا. پروجیکٹس تو ابھی بھی وہاں چل رہے ہیں نا. اگر ہم بات کریں مونال کی، اچھا مونال وہاں سے اگر ختم کر دیا گیا، اس سے اوپر جا کے مونال بن گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کر دیں، کچھ دیکھ لیں ایسی جگہ، یا جنگلی حیات بھی، جنگلی ماحول کو بھی برقرار رکھیں، اس کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، قوانین بنا دیے جائے، کچھ منظم انتظام کر دیا جائے. آپ کی جانب آتی ہوں، آپ مجھے ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں برکت صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ بحث تو بڑی لمبی، کیونکہ وہ سپاٹس وہاں پر اور بھی موجود ہیں، اس سے اوپر بھی موجود ہیں اور آگے بھی بن رہے ہیں، جن کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی ان کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسی سے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا، اسی سے ڈیفینیٹلی اس جگہ کی خوبصورتی، وہاں پہ لوگ جانا بھی شروع کریں گے. تو ایسے اقدامات کون سے ہیں جو گورنمنٹ کی جانب سے ایکشن پلان سامنے آنا چاہیے جس میں جو آپ کے جنگلی حیات ہے وہ بھی محفوظ رہیں اور جو عوام ہے ان کے لیے جو سپاٹس ہیں ان کو بھی بہتر انداز میں مینیج کیا جا سکے؟ دیکھیں، اس میں گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ انوائرمنٹل ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایس او پیز ڈیسائیڈ کیے جا سکتے ہیں. آپ کے جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں جہاں سے اب سڑکیں گزر گئی ہیں، مری کا تو اب بالکل سیدھا روڈ بن گیا ہے، سیدھا بالکل ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے جہاں سے آپ نے کاٹا ہے، پہاڑ کاٹا ہے، وہاں پہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ آئے گا. انسان اور جانور نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، جیسے وہاں پہ ناردرن ایریاز میں وہ کر رہے ہیں آلریڈی، بٹ دیر ہیز ٹو بی سم ایس او پیز کہ آپ کو وہاں پہ کچھ ایس او پیز ایسے کرنے چاہیے. اور مسئلہ آ جاتا ہے جی امپلیمنٹیشن کا. ہمیشہ سے قوانین بھی ہیں، وائلڈ لائف کے قوانین بھی ہیں، انوائرمنٹ کے قوانین بھی. آج کل تو انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہے آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے، اور مطلب کچھ پاکستان کی امداد بھی مشروط کر دی گئی انٹل اور انلیس پاکستان کچھ انوائرمنٹل سٹیپس نہیں لیتا. بالکل. اچھا مجتبیٰ صاحب، یہیں پر گفتگو کو تھوڑا سا بریک دیتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت ہوا ایک بریک کا. واپس آئیں گے دوبارہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
امور پر بات چیت کا سلسلہ بھی اس میں جاری ہے. اب بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مشتبہ صاحب سب سے پہلے آپ کے جانب آئیں گے. 9ویں کانفرنس پاکستان پہلی دفعہ اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. 9th کانفرنس ہے جو اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے. خواتین کے حوالے سے, خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے, لیکن ایکشن ہمیں کم دیکھنے میں دکھائی دیتا ہے. یہ کانفرنس کتنی کارآمد ثابت ہوگی؟ دیکھیں یہ کانفرنس اور اس طرح کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے ریسنٹ ایئرز میں بہت اچھا رول پلے کیا ہے. جہاں پہ تھوڑی سی گورنمنٹس یا کلچر ایسے تھے, لیکن انہوں نے متواتر یہ کانفرنسز اور ایک جو نیریٹیو ہے وہ بلڈ کیا, جس کی وجہ سے اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جتنے بھی گلف اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی کافی لینینسی ملتی جا رہی ہے, کافی حقوق ملتے جا رہے ہیں عورتوں کو. اور ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, تو پاکستان میں بھی اب بہت اچھے انیشیٹوز لے جا رہے ہیں. آئی مسٹ سے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے ہیں, جو لڑکیوں کو اسکوٹیز دی ہیں, جو وہ پہلے ڈپینڈنٹ تھی اپنے بھائی پہ یا شوہر پہ, یا ان کو پبلک ٹرانسپورٹ لینی پڑتی تھی اور ان کے لیے پھر اپرچونیٹیز بھی محدود ہو جاتی تھی, ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتی تھیں. اب ان سے یہ ہوا ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اٹس اے نارمل تھنگ بن چکی ہے یہ, کہ اب لڑکیاں اپنے کام پہ جا رہی ہیں اور لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے کلچر اور ہمارے معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ کیا. آئی ایگری ود یو. اور کنونشنل جو اسکلز تھے ان سے, ان چیزوں کی وجہ سے, اور جو لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں یا انٹرنیٹس دیے جا رہے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں اتنی ایز دی گئی ہے, اور کنونشنل سکلز پہلے ایک مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ سلائی کی مشین پہ بٹھا دو جو, یا کچھ اس طرح کے کھانا پکانا سکھا دو, یہ کنونشنل سکلز سے ان سے باہر نکل کے اب جو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ سیکھنے کو ان کو موقع مل رہے ہیں. آپ ایک ایسے وینیو یا انوائرمنٹ میں جانا آپ کے لیے پاسبل ہو چکا ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ یہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے, اور رادر دین آپ مشین کے اوپر سلائی کریں, آپ اے آئی کے اوپر ڈیزائن ہماری جو بہنیں ہیں, مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ ڈیزائن کرنا سیکھ رہی ہیں. آپ پرومپٹ ڈالیں, آپ کو آپ کی مرضی کا ڈیزائن آ جائے گا. تو اب اس میں بہت زیادہ یہ ایک ون آف دا ایگزامپلس میں دے رہا ہوں کہ کتنی اب چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں. جی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. آپ کی جانب آؤں گی آفتاب صاحب. چیزیں تو بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے بہت سارے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں اس میں کوئی, لیکن اس کے باوجود اگر ہم بات کریں تعلیم اور روزگار کا گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے وہ اقدامات جو واقعی جن پر عمل درآمد کر کے اس گیپ کو کم کیا جا سکے وہ کون سے ہیں؟ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے, میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی اچھی یہ ایک انیشیٹو لیا پاکستان نے, اور آپ نے جہاں تک یہ کہا کہ یہ کس حد تک کامیاب رہے گی, تو جس حد تک پہلی 8 کامیاب رہی ہیں اسی طرح یہ رہے گی اگر اس پہ انیشیٹو نہ لیا. دوسری بات یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آج کا دور جو ہے یہ اے آئی کا دور ہے, بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. ہمیں خواتین کو دیکھیں نا, میں ترکی گیا, وہاں کی خواتین اور پاکستان کی خواتین میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, پھر مڈل ایسٹ میں جو جس طرح سے خواتین کو پہلے تھوڑا سا بتائیں ہمارے ویورز کو کہ کیا فرق ہے ان خواتین میں اور ہماری خواتین میں. فرق یہ ہے کہ ایک تو وہ بریو ہیں نمبر 1, پھر وہ ان کے پاس شعبہ جاتی تعلیم ہے, ٹھیک ہے, شعبہ جاتی اپنے اپنے امور میں وہ ماہر ہیں, اور مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ اپنے ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. سر آپ کے اسی جواب سے اگلا سوال میں لوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ وہ بریو ہیں اور پاکستانی خواتین میں وہ ڈر کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے, وہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان کی انڈیپینڈنس میں ابھی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو موجود ہے, جہاں پر ان کو باہر نکلنے کی آزادی, کام کرنے کی آزادی, پڑھنے کی آزادی, بیسک رائٹس کی آزادی اس طرح سے ابھی ڈیفینیٹلی کام چل رہا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں ملی جتنی باہر ویسٹرن میں دوسری خواتین. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی خواتین میں خوف نہیں, پاکستان کے مردوں میں خوف ہے. وہ اپنے خوف کی وجہ سے نہ گھروں سے باہر نکلنے دیتے ہیں, نہ ان کو انڈیپینڈنس دیتے ہیں, نہ ان کو اکیلا کسی جگہ جانے دیتے ہیں. لے کے بھی جانا ہوا اسکوٹی کا بھی خیال رکھیں گے, موبائل ہے مجھے بتاؤ کہاں پہ ہو, لوکیشن بتاؤ, فلاں کرو. یہ مرد کا خوف ہے. جب تک یہ مرد کے ذہن سے خوف ختم نہیں ہوگا یہاں کی خواتین کامیاب نہیں ہو سکتی, آگے نہیں نکل سکتی. سر آپ نے بات بہت اچھی کی کہ جب تک مرد کے اندر کا خوف ختم نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی یہ خوف اپنی سیکیورٹی کا خوف ہے نا, کہ میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے, اس کی سیفٹی از ویری امپورٹنٹ, اس کی سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ, اس کا سیف گارڈ از ویری امپورٹنٹ, اس کا آنا جانا اس چیز کی سیکیورٹی کے لیے. تو
ایک مرد کو ڈر بھی ایک دوسرے مرد سے ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, کس کوئی جگہ ایسی ہے جہاں ایک مرد کو دوسرے مرد سے ڈرنا ہو؟ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں. مرد مردوں سے ڈرتے ہیں نا. بالکل. اور کیا میں نے ترکی کی بات کی یا ایران کی بات کی یا مڈل ایسٹ کی بات کی یا یورپ کی بات کی, کسی جگہ بھی بات کر لیں, کیا وہاں پہ مرد نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. عورتوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. بالکل ہیں. وہاں پہ زیادتیاں نہیں ہوتی ہیں. لیکن عورتیں بریو ہیں. بالکل. ان کے قوانین ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ تو کسی بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے, قوانین ہی نہیں ہے. گھر پہ کام کرنے والے کو مار کے پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں خودکشی کر لی ہے. کسی کو باہر نہیں جانے دیتے, کسی کو دھکا دے دیا, کسی کو عمارت سے پھینک دیا. تو یہ خوف مرد کا ہے جو یہ کچھ سب کچھ کر رہا ہے. اچھا ابھی دیکھنا کل وہ انہوں نے پسند کی شادی کی, ان کو ظاہر پلا دیا زبردستی. ابھی ویری کامن انسیڈنٹس, ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان میں بہت کامن انسیڈنٹ. دوسری بات یہ ہے اسلامی کانفرنس, اسلامی خواتین کی کانفرنس, جتنی فیسلٹیز اور جتنی آزادیاں اسلام نے قرآن نے دی ہیں خواتین کو, نہ کسی مذہب میں ہے نہ کسی معاشرے میں ہے. سر آئی 100% اگری ود یو, بٹ مشتبہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جتنی آزادی اسلام نے خواتین کو دی ہے, اویئرنیس ان خواتین تک پہنچانے کے لیے میرا نہیں خیال, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہم استعمال کریں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے, سب سے پہلے خواتین میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, انہیں کس طرح سے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. دیکھیں جہاں تک آپ نے اس کا جو اسلامک جو اس کا پرسپیکٹیو کی بات کی ہے, اسلامک پرسپیکٹیو عورت کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے نا کہ جو اس کو صحیح طرح پڑھے گا. بالکل. اب یہاں پہ موسٹلی کیا ہوا ہے کہ ہماری جو اسلامک جو اسٹڈیز تھیں ان کو صرف میموری کے طور پہ استعمال کرنے اور ایک ایز اے ثواب کے طور پہ استعمال کرنے کی حد تک محدود رکھ دیا گیا. ہمارے انٹلیکٹس جو ہیں وہ صرف یاد کر سکتے ہیں, وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عربوں کی ان کے ساتھ کیا جنگ تھی. وہ جہاں 360 خداؤں کو مان رہے تھے وہاں پہ 361 خدا کو بھی مان لیتے. وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا خدا مان لیتے ہیں, لیکن آپ یہ جو رائٹس کی بات کرتے ہیں یہ نہ کریں. دیٹ واز دا بیسک بون آف کنٹینشن بٹوین دا عربز اینڈ اسلام. ریفارمز کر رہے تھے نا, تو انہوں نے یہ کیا, عورتوں کو حقوق دیے, وہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی. تو آتے آتے اب آج کے دور میں ہم آگے ہیں, جیسے ایران کی مثال دی یا ٹرکی کی دی, ایون دبئی میں بھی اب اور سعودیہ میں بھی, سعودی عربیہ میں بھی اب بہت زیادہ آزادی دی جا رہی ہے. تو وہ آزادی کو استعمال کیسے کرنا ہے, یہ تو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے اس پرسن کے اوپر. آپ ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے, امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. بہت شکریہ برکت مجتبیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شیخ آفتاب حنیف صاحب موجود تھے. ایک بڑی اچھی ڈسکشن رہی ہماری, مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم نے بات کی, اور جو مدعا اب ہمارا آخری ہے وہ یہی ہے کہ خواتین کے حقوق کے اوپر بات تو بہت کی جاتی ہے, اور خواتین کے جو وومن امپاورمنٹ ہے اس کے لیے بہت سارے انیشیٹیوز اٹھائے جا رہے ہیں. خاص طور پر مریم نواز کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں خواتین کے لیے بہت سارے ایسے انیشیٹیوز اٹھائے ہیں جو واقعی قابل تعریف ہے. لیکن ان انیشیٹیوز کے ساتھ ساتھ خواتین کے رائٹس کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ خواتین کو ان کے رائٹس کا پتہ ہونا, ان کے رائٹس تک ان کی رسائی ہونا, اور پھر ان رائٹس کو استعمال کرنے کا حق انہیں دیا جانا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ اپنے رائٹ سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں لرننگ کی یا جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی, تو ہمیں معاشرے کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ خواتین کے ارد گرد جو مرد ہیں وہ خوفزدہ نہ ہوں ان مردوں سے جن سے خواتین کو خطرہ ہے. اسی بات کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, کل پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.